अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का हिस्सा दें। इस दोशाहे पर बैठे हुए मुझे 12 घंटे होने को थे। मैं बस अपने हाथ पाँव को महदूद हरकत देकर अपने अज़ा को सुन्न होने से बचा सकता था। इससे ज़्यादा हरकत करने की अय्याशी मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन ये सब मेरे इतने ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था कि मुझे अपने फ़र्ज़ से बाज रख सकता। दौरान ड्यूटी में 36 घंटे इससे भी महदूद जगह पर बैठ चुका था, बल्कि एक मरतबा मुझे 48 घंटे गुजारने पड़ गए थे। लेकिन मैं इसमें भी शक नहीं कि ट्रेनिंग और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ट्रेनिंग होती ही गलतियां सुधारने के लिए है, जबकि हकीकत में गलती करने का मतलब अपनी जान गंवाना होता है। खास करके एक स्नाइपर के लिए गलती का तस्वुर भी मुहाल है। हमारे साथ कहा करते थे कि स्नाइपर के पास फायर करने के लिए सिर्फ एक गोली होती है। अगर वह गोली हदफ को छू सके तो वो दर्दनाक मौत स्नाइपर का मुकद्दर बन जाती है। मेरे पसंदीदा उस्ताद राउत सवर का कौल इस बारे और भी मुतशद्दिद था। इसके मुताबिक स्नाइपर के पास फायर करने के लिए 2 गोलियां होती हैं। पहली गोली हदफ के लिए और अगर वो हता हो जाए तो दूसरी गोली अपने लिए, क्योंकि दुश्मन के हाथ आने का मतलब है जिंदा दरगुआर होना होता है। अलबत्ता गोली के निशाना लगने की सूरत में ऐसे अफरा तफरी इंतशार फैलता है कि स्नाइपर की तरफ लोगों का ध्यान हट जाता है। यूं भी स्नाइपर का हदफ अहम शख्सियात ही को निशाना बनाना होता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में आने के बाद मैं ये कहने में हक बजा हो कि इसके बरक्स होना भी मुमकिन है, क्योंकि एक बार हमारा एक साथी नाकाम हो गया था और उसके बाद अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था, और उसकी वजह उसका आईनी इरादा, बेहतरीन के फैसला और निशानाबाजी में अला दर्जे की महारत थी। गो असल हदफ खुशकिस्मती से बच गया था, मगर इसके 8-9 मुहाफ़िज़ हमारे स्नाइपर ने चुन चुन कर मार डाले थे। मजबूरन शख्स को स्नाइपर पकड़ने से ज़्यादा अपनी जान बचाने की फ़िक्र हो गई थी, और वो मज़ीद गमक की तलाश में मैदान छोड़कर भाग गए। उनकी वापसी तक हमारा साथी वहाँ से गायब हो चुका था। दर हकीकत एक स्नाइपर को निशानाबाजी में महारत के साथ ज़हनी तौर पर भी चाको चौबंद और होशियार होना चाहिए, ताकि हालात के मुताबिक बेहतरीन फ़ैसला कर सके। इसके साथ उसे छिपने की जगह का चुनाव करते वक्त वहाँ से फरार होने के रास्तों को भी निगाह में रखना चाहिए कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में वहाँ से भागकर अपनी जान बचा सके। इस वक्त मेरे हाथ में ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई SSG राइफ़ल थी, जिसे स्टार सनापेर राइफ़ल कहा जाता है। गो आज इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर और मेयारी राइफ़लें दस्तयाब हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इसकी अफादियत अच्छी राइफ़लों की मौजूदगी में कम हो जाए। इससे 800 गज़ तक किसी आदमी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसकी मैगज़ीन में 5 गोलियों की गुंजाइश होती है, लेकिन हर बार फायर करने के बाद राइफ़ल दोबारा काग करना पड़ती है। उस वक्त मैंने जिस जगह का इंतखाब किया था वहाँ से हदफ का फासला 700 गज़ बनता था। सब्ज़ दरख्त के मुनासबत से मैंने अपने लिबास के ऊपर सब्ज़ रंग का गली सूट पहना हुआ था। गली सूट स्नाइपर का वो मखसूस लिबास होता है जो उसे इलाके की मुनासबत से छुपने में मदद देता है। सहराई इलाके में पथरीले रंग का गली सूट और जो खुश्क झाड़ियों से मेल खाए, बंजर और खुश्क इलाकों में मटीले रंग का गली सूट, मुकम्मल बर्फीले इलाकों में सफ़ेद रंग का गली सूट और सब्ज़ इलाकों में गहरे सब्ज़ रंग का स्नाइपर को छुपने में मदद देता है। यूं भी स्नाइपिंग में छुपने की अहमियत इतनी ही अहम है जितनी हदफ को निशाना बनाने की, क्योंकि खुद को छुपा कर ही स्नाइपर हदफ तक रसाई हासिल कर सकता है। रवाना होने से पहले ही स्नाइपर ने मनसूबाबंदी की होती है कि वो किस किस्म की गली सूट साथ लेकर जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसे मनसूबे के मुताबिक छुपने की जगह नहीं मिल पाती।
ایسی حالت میں وہ وقتی طور پر گھاس پھوس اور درختوں کے پتوں یا اپنے جسم کو کیچڑ میں لت پت کر کے علاقے کی مناسبت سے اپنے کیمروفلا کر لیتا ہے۔ میں نے پشت پر بندے پانی کی بوتل کی پلاسٹک پائپ کو منہ میں لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ تو گرمی میں سنائپر کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح پانی ختم ہونے کی صورت میں پیاس کی زیادتی بھی ایک مستقل عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلیسکوپ سائڈ میں چھان کر میں دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھنے لگا۔ اطراف میں چڑے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میرے ہدف میں دائیں جانب سے نمودار ہونا تھا، مگر میں اس سمت کی دور تک نگرانی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی مچان بنانے کے لیے موڑ کے قریب جگہ کو پسند کیا تھا۔ وہاں سے موڑ تک کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر بنتا تھا۔ میں نے آنکھ بند کر کے اپنے احاطے کے لیے دوشاہے کے ساتھ سر ٹکرا دیا، مگر ہلکی سی غنودگی کا احساس ہوا اور بس سر جھکا کر نیند کو بھاگنے لگا۔ ذرا سی نیند بھی مجھے تکمیل مقصد سے غافل کر سکتی تھی۔ ٹریننگ کی ابتدا ہی میں جوڑیوں کی صورت میں ہر کام کر سکتا تھا، کیونکہ سنائپر کا جوڑیوں کا صورت کام کرنا نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس مشن میں میرا ساتھی حوالدار صادق تھا، مگر بدقسمتی سے سرحدوں پار آتے ہی اس کے پاؤں میں موچ آ گئی اور مجھے مجبوراً اسے یہاں سے چند میل پیچھے سرحد کی جانب ایک محفوظ مقام پر چھوڑ کر آنا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے سینئر تھا، بلکہ میرا استاد بھی تھا، اور اسی کا مشن کی تکمیل اصل ذمہ داری اس کے کندھے پر تھی۔ پاؤں میں موچ آنے کے بعد وہ واپسی کے حق میں تھا، مگر میں اکیلا جانے پر بضد ہوا کہ میرا پہلا مشن تھا اور پہلی بار ہی منہ اٹھا کے واپس جانے میں مجھے سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ امید تھی کہ میری واپسی تک اس نے چلنے کے قابل ہو جانا تھا۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ گھڑی کی سوئیاں 6:30 کا انتہا عبور کر رہی تھی۔ میں صبح 5 بجے سے پہلے درخت پر سوار ہو گیا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ یقیناً میرے ہدف کی آمد اگلی صبح تک کے لیے ملتوی ہو گئی تھی، کہ اس علاقے میں رات کو حرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے آخری بار دائیں بائیں دیکھا، پھر ہاتھ پھیلا کر ٹکنائی لینے لگا۔ مزید چند منٹ میں اپنے مختلف اعضاء کو حرکت دے کر سستی کو بھگایا اور پھر سما پیک سے بنے ہوئے چنے نکال کر کھانے لگا۔ چنے کھا کر میں نے پانی پینے کے لیے واٹر پائپ کو منہ لگایا تو 2 گھونٹ سے زیادہ پانی نہ مل سکا۔ میں نے آتے وقت چشمہ تاڑ آیا تھا، مگر وہاں تک جانے کے لیے مجھے اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ دشمن کا علاقہ تھا۔ میری نقل و حرکت کسی کی نگاہ میں آنے کا مطلب مشن سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ سما پیک سے امریکن نائٹ ویژن سائٹ نکال کر اس کے ساتھ لگے سرموں کی مدد سے سائیڈ آنکھوں پر باندھ لی۔ سائیڈ آن کرتے ہی اس کا اندرونی پٹر روشن ہوا اور مجھے ہر طرف ہلکا سبز دکھائی دینے لگا۔ اندھیری رات میں وہ سائٹ مجھے 12-13 تاریخ کے چاند کے مدگرد کا علاقہ روشن دکھائی دے رہا تھا۔ رائفل کندھے سے اٹھا کر میں نے پسٹل ہاتھ میں پکڑ لیا، کیونکہ سنائپر رائفل سے تیز فائر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہر سنائپر اپنے ہاتھ سنائپر رائفل کے علاوہ کوئی اچھی ساخت کا پسٹل ضرور رکھتا ہے، تاکہ یہ بے وقت ضرورت اسے کام میں لا سکے۔ پسٹل کی نال پر سلنسر فٹ تھا۔ 30 راؤنڈ کی لمبی میگزین لگا کر کسی بھی طرح کلاشنکوف سے کم محفوظ نہیں تھا۔ ایک سنائپر رائفل کے ساتھ پسٹل کے استعمال میں بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بالشبہ میں پسٹل کے استعمال میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ چشمے کی طرف قدم بڑھنے سے پہلے میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور پھر چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ جولائی کے مہینے بھی موسم اچھا خاصا سرد تھا۔ دن کی روشنی میں دور نظر آنے والی اونچی اونچی چوٹیوں پر برف کی سفیدی دیکھی جا سکتی ہے۔ روزانہ کی سورج تماز ماحول کو کافی حد تک گرما دیتی تھی، مگر یہ حد بھی خوشگوار اثر لیے ہوئے تھی۔ چشمہ مجان سے قریب 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ اس قریب 1.5 کلومیٹر میں 25-30 گز کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایک سنائپر کے لیے فاصلے کا اندازہ لگانا بیکار کا شغل نہیں، ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جو بعد کو عملی زندگی میں کام آتا ہے۔ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے میں نارمل رفتار سے چشمے کی طرف بڑھتا گیا۔ جنگلی جانوروں میں مڈ بھیڑ ہونے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس علاقے میں
کبھی کبھار ریچھ اور شیر نظر آتے تھے، مگر ایسا واقعہ خاص ہی پیش آتا تھا۔ البتہ وہاں لومڑی کثیر تعداد میں موجود تھی۔ دشمن کے کسی دستے بھی چونکہ پہلے سے موجود راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے، اس لیے ان کی طرف سے بھی بے فکر تھا۔ لیکن کسی بھی قسم کی انہونی اچانک سر پر پڑنے والی آفتاب کا کمان، اس کے ساتھ زندگی کا اندھیرا انجان علاقہ، دشمن کی سرزمین و تکمیل مقصد سے پہلے کسی حادثے کا خطرہ اور اس جیسے کئی ایک احساسات بہرحال میرے دل میں ضرور جاگز تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہوا سردی بڑھانے کا سبب بنتی تھی، کیونکہ یہ برفیلی چوٹیوں سے کم پر یہاں تک پہنچی تھی۔ چشمے کے قریب پہنچ کر میں بیٹھ گیا اور ہاتھ پاؤں بنا کر پانی پینے لگا۔ نہایت ٹھنڈا اور سرشیر پانی تھا۔ خوب سیر ہونے کے بعد میں نے اسما پیک سے پلاسٹک کی بوتل نکالی اور بھرنے لگا۔ بوتل بھر کر میں نے اسما پیک میں رکھی اور واپس چل پڑا۔ لیکن واپسی چلنے سے پہلے میں نے خطبی ستارے کو دیکھ کر ہمت کا تعین ضرور سمجھا۔ وہ میرے پاس بھی موجود تھا، لیکن آسمان صاف ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔